غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بظاہر تو اپنے بستر پر موجود ہے، لیکن در حقیقت ایک بہت دور دنیا میں چلا جاتا ہے اور عالم غیب کے نظارے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زبردست راز ہے جس کا سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے دل کے گناہوں کے دروازے بند نہ کر لے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو عالم الغیب میں تو ہمیشہ انسان حق دیکھتا ہے، سچ دیکھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کو سچی خواب نظر نہیں آتی، جھوٹ بھی نظر آتا ہے، غلط باتیں بھی نظر آتی ہیں، گناہ بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر انسان کے قلب کا دروازہ یا انسان کا وہ روحانی ربانی لطیفہ بیدار ہو چکا ہے تو انسان کو غلط چیزیں کیوں نظر آتی ہیں، گناہ کیوں نظر آتے ہیں، جھوٹی خواب انسان کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے 7 دروازے تو بند ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن خیالات کے دروازے ابھی کھلے ہوتے ہیں۔ جن خیالات پر ہم نے کل کلام کیا، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، خیالات، برے خیالات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اگرچہ انسان کے لیے اس کے دل کے 7 دروازے بند ہیں، لیکن برے خیالات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اب جب انسان کا وہ روحانی ربانی لطیفہ، وہ دل، وہ انسان کا قلب روحانی جو انسان کے فزیکل دل کے اندر موجود ہے، اب جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو انسان کو غیب نظر آتا ہے۔ جب انسان کو غیب نظر آتا ہے اور وہ ملکوتی گوہر جب انسان کو عالم الغیب دکھاتا ہے تو اچانک انسان کے برے خیالات آ کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی حق نظر آتا ہے، کبھی جھوٹ نظر آتا ہے، کبھی اچھی خوابیں نظر آتی ہیں، کبھی بری خوابیں نظر آتی ہیں، اور یہی فرق پیدا کرتا ہے رحمانی اور شیطانی خوابوں میں۔ یعنی اگر انسان خیالات کو پاک کر لے تو پھر جو خواب میں نظر آئے گا وہ حق ہوگا، جس پر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے خواب جو ہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے خواب یہ وحی ہیں اور اولیاء کے خواب ایک الہام کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کے دل کے 7 دروازے بند ہوں اور خیالات بھی پاک ہوں تو جو خواب میں دیکھتا ہے وہ سچ دیکھتا ہے، وہ حقیقتاً عالم الغیب ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 7 دروازے بند ہو گئے اور خیالات بھی پاک ہو گئے تو انسان جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ جو خواب ہے، نیند، اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل فرمایا، النوم اخو الموت، یہ جو نوم ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں موت اور نیند یہ بہن بھائی ہیں، کیونکہ نیند یہ نصف موت ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو دل کے گناہوں کے 7 دروازے بند ہیں لیکن برے خیالات کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے، جب موت واقع ہوتی ہے تو دل کے 7 دروازے گناہوں کے بھی بند ہو جاتے ہیں اور برے خیالات کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو انسان کا روحانی قلب اس طرح بیدار ہوتا ہے کہ اس وقت جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقتاً عالم الغیب ہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو عالم الغیب کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت، موت کے وقت جب انسان عالم الغیب کو دیکھتا ہے تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت دیکھتا ہے، حقیقتاً عالم الغیب دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، ابھی ہم جب اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ہمارے دل کے 7 دروازے بند نہیں ہیں، خیالات کے دروازے بند نہیں ہیں، برے خیالات کے دروازے بند نہیں ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چھت کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ اس چھت کو کراس نہیں کرتی، لیکن جب انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، اگر گنہگار بھی ہے تو اس کے دل کے 7 دروازے گناہوں کے بند ہو جاتے ہیں، برے خیالات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ قبر کی چھت کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ قبر کی چھت کو چیرتی ہوئی 7 آسمانوں سے گزرتی ہوئی جنت کے نظارے کر رہی ہوتی ہے۔ جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب انسان دل کے 7 دروازوں کو بھی بند کر لیتا ہے، اب وہ اپنے کنٹرول اور اپنے ایفرٹ سے بند نہیں کرتا، اب موت کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، پر وضاحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص موت سے قبل مر جائے، موت سے قبل اپنے دل کے ان 7 دروازوں کو بند کر لے، خیالات کے دروازوں کو بند کر لے اور روحانی بیماریوں کے دروازوں کو بند کر لے، جو شخص موت سے قبل مر جاتا ہے، موت سے قبل نفسانی خواہشات کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس کے دل کا وہی روحانی
ربانی لطیفہ بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ فقط موت کے وقت یا فقط نیند کے وقت دل کے یہ ساتوں دروازے بند ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیداری کی حالت میں اور زندگی میں بھی جو ولی کامل، جو اللہ کا مقرب بندہ مجاہدوں اور ریاضتوں کی بنیاد پر دل کے ساتوں دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے قلب کے دروازے کھول دیتا ہے اور عالم ملکوت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔